کتنے کنٹریز ایسے ہیں, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جو صحابہ کی تجارت میں ایمانداری دیکھ کر پورے ملکوں کے ملک مسلمان ہوئے ہیں. آج کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ اس مسلمان کی ایسی اس نے ایمانداری دیکھی کہ اسلام قبول کر لیا؟ ایسے شاذ و نادر واقعات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا مکہ میں, تو دیکھو آپ کے پاس 2 عمل تھے پیش کرنے کے لیے. ایک اپنا صادق اور امین ہونا کہ میں سچا ہوں, جھوٹ نہیں بولتا, میں کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا, یہ بھی عمل تھا. دوسرا آپ کا عمل تھا غار حرا کی عبادت, جو آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ آپ یہ بتا سکتے تھے لوگوں میں اتنا عبادت گزار ہوں, میں غار حرا میں عبادت کیا کرتا تھا, بتاؤ کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو لوگ کہتے کہ نہیں. لیکن آپ نے غار حرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا, آپ نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے, کردار کو پیش کیا ہے کہ 40 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی سے پیسے لیے ہوں اور ٹائم پہ واپس نہ کیے ہوں, یا کسی نے مجھ پر اعتماد کر کے امانت رکھوائی اور میں نے اس میں تھوڑی سی بھی خیانت کر دی ہو. 40 سال میں میری زبان سے تم نے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا. تو یہ کیریکٹر تھا جس کو پیش کر کے نبی نے دین کی دعوت دی ہے. اگر آپ کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا, گورا کہے گا کہ یہ کمبخت جھوٹ بھی بولتے ہیں, 2 نمبری بھی کرتے ہیں, بولتے کچھ ہیں, دل میں کچھ اور ہوتا ہے, ملکی قوانین کو سب سے زیادہ اڑانے والے, دھجیاں اڑانے والے بھی یہی ہیں. تو وہ کیا سمجھے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, اس سے اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوگا. معاہدوں کی پابندی کا دیکھو, یہاں آپ معاہدہ توڑو گے نا, دنیا کی حکومتیں جو سزا دیتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہے, اصل سزا کون دے گا؟ اللہ. قرآن میں کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے امتوں کے واقعات بھی سنائے کہ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اپنی قوم کے پاس. شعیب علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی. وہ کرتے تھے کہ جب پیسے لے رہے ہیں نا کسٹمر سے, پورا گن کے لے رہے ہیں, اور جو مال اس کو دے رہے ہیں اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں اس میں. وہ ایک ہے نا کہ ایک سوئی بنائی کسی نے, جاپان نے سوئی بنائی, اور نہیں امریکہ نے سوئی بنائی اور کہا کہ اس سے باریک سوئی کوئی بنا کے دکھائے دنیا میں. ٹیکنالوجی کا ماہر ہے نا وہ, تو اتنی باریک سوئی تھی وہ سوئی, کہا کہ اس سے باریک کوئی دکھا کے بتائے. جاپان نے چیلنج قبول کیا, اس نے کہا اس سے باریک کیا, ہم اس میں سوراخ کر کے دکھا دیں گے. بھائی اتنی باریک سوئی میں جاپانیز سائنسدانوں نے کیا کیا؟ سوراخ کر دیا. امریکہ بھی حیران کہ یار یہ تو ہم سے بھی آگے نکلے. بھائی پاکستانیوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنی باریک سوئی اور اس میں سوراخ, یہ کیا ہے؟ تو پاکستان کے پاس جب وہ سوئی آئی نا, تو اس کو جب لیب میں لے جا کے خوردبینوں سے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان. تو ہماری شہرت اس حوالے سے ہو گئی ہے. وہ ممکن ہے کوئی ہمارا بیان سنے پاکستانی بولے اپنے ملک کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ بھائی ہم بدنام کر نہیں رہے ہیں, ہمارا یہ امیج دنیا میں چلا گیا, اب اس بدنامی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ توبہ کر لیں تاکہ ہماری بدنامی دنیا میں نہ ہو. ہاں تو یہی ہو گیا ہے نا, حقیقت بھی یہی ہے. ہمارے سیاستدانوں نے جو کرنا تھا وہ کیا, ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا. تو ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فرعون نے تو بچوں کو قتل کر کے ظلم کیا, پاور میں تھا. اگر ہم اتنی پاور میں آتے تو ہم بھی کوئی فرعون سے کم نہیں ہوتے. جذبے سب کے وہی ہیں, وہ تو ہے, وہ ہے ہی نہیں کچھ کرنے کو لیے, تو کیا کرے گا آدمی پھر بیٹھ کے. پھر یہی ہوتا ہے, وسیم سے 50 روپے لے کے کھا گیا, ادھر سے 20 روپے لے کے کھا گیا, ادھر سے جو زیادہ بڑے سیاستدان ہیں وہ اسٹیل مل کھا گئے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے نا, کراچی میں اسٹیل مل ایک چمچہ بھی نہیں چھوڑا الحمدللہ, ایسے کھائی ہے اسٹیل مل. پتہ نہیں ہم سے تو لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں میٹھا 2 چمچے کھا لیں, ہم کہتے ہیں یار ہم سے تو 1 چمچہ نہیں کھایا جاتا, اور وہ چمچے سے مراد جو چمچے میں چیز ڈالی جاتی ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ بعض حضرات ایسے ہیں, اللہ نے ایسا پورے چمچے کھا گئے. وہ یعنی یہ نہیں کہ چمچے میں جو چیز تھی بس, جزاک اللہ, چمچے پوری اسٹیل مل, جو اسٹیل کی بنی ہوئی مل ہے وہ کھا گئے پوری. تو یہ ہمارا امیج ہے دنیا میں. دیکھو دنیا میں حکومتیں جس طرح سزا ہونی چاہیے کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی, یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ کسٹمر کو مت ٹھگو, تو وہ کسٹمر بھی تو اسی قوم کے تھے یا نہیں تھے؟ اسی قوم کے تھے یا نہیں تھے؟ تو پتہ ہے شعیب علیہ السلام کو لوگوں نے کیا تانا دیا؟ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ شعیب علیہ السلام کو یہ تانا دیا لوگوں نے, وہ یہ تانا دیا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اے شعیب تو نماز پڑھتا ہے مسجد میں, صوفی, بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں,
ठीक है ना, बड़ा अच्छा लगता है, नमाज में खड़ा हुआ सरदा कर रहा है, वजू करके आ रहा है, दिल चाहता है तुझसे दम भी करवाएं, तुझसे जिन चुड़ैल भूत भी हम भगवाएं, बहुत अच्छा, यहां तक हमें तुझ पर कोई एतराज नहीं। लेकिन तू जो ये हमारे कामों में मुदाखलत कर रहा है ना, कि बिजनेस ऐसे करो ऐसे नहीं करो, ये हलाल है हराम है, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तरीका हमें बिल्कुल भी पसंद, मजहब की मुदाखलत हमारे बिजनेस में, कि मौलवी हमें समझाएगा कि ऐसे बेचो ऐसे मत बेचो, ये कस्टमर को धोखा है, ये हराम, भाई हम जानते हैं, लॉ को हम समझते हैं, कानून हम समझते हैं, वकील को कहां किधर कौन सी चीज घुमानी है, सही है ना, ये हमें पता है, ये आपको पता नहीं है। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ मेरी कौम, मेरा काम है अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा देना, ये जो तुम नाप तोल में कमी करते हो। और ये भी शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अराकुम बिखैरिन, तुम कहत ज़दा लोग नहीं हो, भूख से मरता हुआ इंसान किसी की रोटी चुरा के खा ले, बात समझ में आती है यार, जिंदगी तो बचानी है ना, बाद में कमा के रोटी के पैसे वापस कर देगा। ऐ मेरी कौम, तुम सबके पेट भरे हुए हैं, तुम सब खाते पीते लोग हो, तुम्हें क्या जरूरत है करप्शन करने की। कितनी जगह पे अल्लाह ने यह वाकया बयान किया। फिर कुरान क्या कहता है, अल्लाह फरमाते हैं हमने कौम शुएब पर अजाब भेजा है और पूरी कौम को ऐसा तबाह किया कअल्लम यगनौ फीहा, देखने में लगता था यहां कभी कोई कौम बसी नहीं है। करप्शन से बचना सिर्फ मुल्की कानून का तकाजा नहीं है, जैसे नमाज पढ़ना रोजे रखना मजहब का हुक्म है, मुल्क का हुक्म नहीं है, ऐसे ही करप्शन से बचना ये मजहब का हुक्म है, मुल्क का हो या ना हो। मुल्क के होने से तो और ताकीद बढ़ जाती है इसकी। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अल्लाह कहते हैं तबाह हो जाए वो लोग, अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून, जब हक लेने की बारी आती है, यस्तौफून पूरा पूरा हक लेते हैं। आप किसी हुकूमत में रह के तमाम टैक्स वाली सहूलतें जब उठा रहे हैं, तो इस आयत में क्या अल्लाह ने फरमाया कि जब हक लेने की बारी आती है क्या करते हैं, पूरा हक लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून, जब हक देने की बारी आती है उसमें डंडी मारते हैं। कितने घुन्ने ऐसे हैं, घुन्ने समझते हैं, जो बेरोजगारी का भी गवर्नमेंट, मुझे स्वीडन का नहीं पता, लेकिन बहुत से कंट्रीज में ऐसा होता है जो बेरोजगार होते हैं उनको बेरोजगारी का अलाउंस मिल रहा होता है। तो हमारे यहां बहुत से लोग आके बेरोजगार अपने आप को शो किया और माशाल्लाह गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं और शाम को छप्पड़ में गोलगप्पे भी बेच रहे हैं। मैंने नॉर्वे में गोलगप्पे का ठेला देखा यार, माशाल्लाह। इंडिया पाकिस्तान जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रिवायात को भूलता नहीं। चपली कबाब तो जापान में बहुत पहले से आ चुका है, अब चपली कबाब पे लिखा होगा मेड इन जापान। सोचे ना, अंग्रेज जब गोलगप्पे खाएगा तो गोलगप्पा होगा कि नहीं होगा। इनको ये चरखारों, इन मसालों की आदत डालें, इनको पता चले खाने किसे कहते हैं। तो खाने तो रिवायती इंडिया पाकिस्तान के खाने हैं भाई, वो रिवायती जो बहुत सारे, अभी फिर भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये तो मजहब का हिस्सा है कि जब अल्लाह फरमाते हैं अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, अल्लाह फरमाते हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपना हक पूरा पूरा लेते हैं, जब दूसरे का हक देने की बारी आती है उसमें डंडी मारते हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उनको पता नहीं है कि स्वीडन की गवर्नमेंट एक दिन पकड़ लेगी उनको, ये नहीं धमकी दी कुरान ने। क्या उनको पता नहीं है कि एक दिन वो हुकूमत, हो सकता है वकील का मीटर घूम जाए, वो वाली पार्टी ज्यादा पैसे देना शुरू कर दे। ना 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 ना, अल्लाह ने फरमाया अला यज़ुन्नु, क्या इन लोगों के इल्म में ये बात नहीं है, अन्नहुम मबऊसून, एक दिन वो खुदा जिसने इनको पैदा किया है उसके सामने इनको खड़े होकर हिसाब और किताब देना है। यहां की गवर्नमेंट से आप बचे ना बचे, अल्लाह की हुकूमत से आप, मैं और आप नहीं बच सकते। अला यज़ुन्नु, क्या इनको, क्या ये भूल गए ये बात, ये समझ रहे हैं भाई ऐसे ही पैदा हो गए और ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। ना, एक दिन अल्लाह, जिस अल्लाह ने पहली मर्तबा मनी के कतरे से, पानी से पैदा किया, वो कहता है मैं दोबारा पैदा करना भी जानता हूं, मेरे में कुदरत है, मैं दोबारा पैदा करूंगा। तो जल्दी जल्दी वो शर्तें मुकम्मल कर दूं। तो अच्छा, ये भी एक बात है, देखो अगर कोई शाम को जॉब नहीं भी कर रहा, बेरोजगार है, तो अल्लाह को देने वाला पसंद है, लेने वाला पसंद है? तो आप घुन्ने बन के क्यों गवर्नमेंट का पैसा खा रहे हो भाई? क्या ख्याल है? आपको जॉब तलाश करो यार। अच्छा, यहां बच्चा पैदा करने पर अलाउंस मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में मिलता था, पाकिस्तानियों ने सारे काम छोड़ के स्पीड,
بھائی بچے تو جتنے پیدا کریں تو شریعت کی ترغیب ہے, کریں اور اچھا ہے, لیکن بچے پیدا آپ ڈبل اسپیڈ کر دیں, مگر گورنمنٹ پہ تو بوجھ نہ, کمائیں بھی تو نا ان کے لیے. پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ میں بچہ لاتے جاؤ وہاں سے پیسے, یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے یا نہیں؟ تو آسٹریلیا میں جب گیا تو وہاں مجھے انہوں نے بتایا کہ اتنی اسپیڈ سے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے نا پاکستانیوں نے کہ یار فی بچہ پتہ نہیں کتنے ڈالر مل رہے تھے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا آپ کوئی کام ہی نہیں کرنا, یہی کرنا ہے. تو گورنمنٹ نے قانون ہی چینج کر دیا وہاں پہ کہ یار یہ تو بے روزگار بن کے بیٹھ رہے ہیں اور اسپیڈ فل بڑھائی بھی ہے انہوں نے. تو آپ کی اسپیڈ بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ کمانے کا ذریعہ بھی ہو, بوجھ بن کے کہیں بھی بوجھ نہ بنو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنا پسند ہے, استغنا پسند ہے. استغنا کیا ہے؟ کسی پہ بوجھ نہ بنا جائے. یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یار مسلمانوں سے ہمیں یہاں آنے سے ہماری اکنامکس کو اکنامیکلی ہم مضبوط ہو رہے ہیں, بوجھ نہیں بن رہے یہ لوگ ہم پر. جعلی حملے کروا کے سسرال نے حملہ کر دیا تھا میرے اوپر, میں اس لیے آ گیا یہاں پہ. پتہ نہیں کیسے کیسے جعلی وکیلوں کے پاس نا پورے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہوا تھا. تو خیر جلدی سے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو پہلی شرط اللہ نے بیان کی, ومن اراد الآخرہ, نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. دوسری قرآن نے شرط بیان کی, وسعی, صرف نیت کافی نہیں ہے, اس کے لیے کوشش بھی کرے. نیت تو بڑی بڑی کاموں کی نیت ہے جی, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا, کب شروع کرے گا کہ پتہ نہیں, یہ بھی کنفرم نہیں ہے. کوشش بھی شروع کر دے اس کے لیے. وسعی لہا سعیہا, قرآن کہتا ہے وہی بات, کوشش اخپل طریقے سے نہیں, وہ والی کوشش جو میں نے بتائی ہے. اس میں دو انتہاؤں کے درمیان میں اللہ نے حکم دیا ہمیں چلنے کا. ایک انتہا یہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکل جائے سب کچھ, یہ بھی ایک انتہا ہے جس سے منع کیا. ایک یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگیں کہ حلال و حرام کی فکر ہی ختم ہو جائے, یہ دوسری انتہا ہے. اس سے بھی اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا. تو اللہ نے بتایا کہ وہ کوشش کرو جو میں نے بتائی ہے. اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے, نظریہ آپ کو اپنا درست رکھنا پڑے گا. پھر عقیدہ رسالت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا, جن چیزوں کو 5 نمازیں فرض ہیں یا نہیں ہیں, اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, اللہ کی نظر میں آپ اچھے انسان نہیں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو مسلم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے اور نماز آپ چھوڑ دیتے ہو, اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے. سفر میں اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی, حضر میں, بیماری میں, کسی کنڈیشن میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, حکم دیا بیٹھ کے پڑھو. تو آج سے عزم کریں زندگی میں کبھی بھی انشاءاللہ نماز قضا نہیں کریں گے. اور رمضان کے روزے, اب یہاں روزے بہت لمبے ہوتے ہیں, لوگ بتا رہے ہیں ہمیں, اور بعض لوگ عصر میں افطاری شروع کر دیتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے غروب آفتاب کے وقت روزے کا افطار کرنے کا حکم دیا. ہاں 24 گھنٹے میں سورج غروب ہی نہ ہوتا ہو, جیسے مزید نارتھ کی طرف جائیں گے تو پھر وہاں احکام الگ ہیں. وہاں آپ مفتیان کرام سے پوچھ لیے گا اگر کبھی وہاں جانا ہو رمضان میں, تو وہ بتا دیں گے آپ کو بھائی اتنا کیونکہ سورج غروب ہی نہیں ہو رہا نا, وہ 2-2.5 مہینے تک گھومتا ہی رہے گا آپ کے سر پہ, تو یہ تو 2-2.5 مہینے روزہ ہوگا آپ کا. تو 24 گھنٹے کے اندر اندر وہ روزہ, سحری, افطاری سب کی چھوڑ. لیکن جب آپ ہیں پراپر طریقے سے, سورج غروب بھی ہو رہا ہے, طلوع بھی ہو رہا ہے, تو بھائی تھوڑا اللہ کے لیے 1 مہینہ روزہ. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں رکھا جاتا, ہم سے نہیں رکھا جاتا, اس کا مطلب آپ پیڑے کھانے کے لیے آئے ہیں. صحیح ہے نا, آپ کس کام کے لیے آئے. اور دیکھو یہ اللہ کی رحمت ہے, اگر اللہ نے گرمیوں میں آپ کا روزہ لمبا بہت کر دیا تو سردیوں میں سکیڑ بھی تو دیا ہے نا بہت. ایک طرف سے جب ٹینشن دی ہے تو دوسری طرف سے اللہ نے آپ کو آسانی بھی دی ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ٹھکا ٹھک اتنی نمازیں یہاں پڑھتے ہیں, ہم سے نہیں پڑھی جاتی. ادھر ظہر ایک دم ٹھک کر کے اثر آ گئی, پھر ٹھک کر کے مغرب آ گئی. بھائی یہ تو بہت مشکل ہے. میں نے کہا پھر مغرب کے بعد ٹھک کر کے فجر نہیں آتی, پھر فجر بیٹھ جاؤ, جب امام مہدی آئیں گے تو پھر فجر آئے گی. اتنا لمبا ٹائم ہے, 3 بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور صبح 9 بجے طلوع ہو رہا ہے سورج, تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے اگر مشکل ہوتی ہے دوسری طرف سے کیا کر دیتے ہیں, آسانی کر دیتے ہیں. تو نہ نماز چھوڑنے کی اجازت اور نہ آپ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے. سمجھتے ہیں یہ پابندی سے رکھنا ہے. رمضان کے روزے مسلمانوں کی رونق ہے. اب تو میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. ہمت کرو, سست نہ بنا کریں. جب آپ روزہ رکھیں گے نا رمضان میں, بلکہ نفلی روزے بھی رکھ لیا کریں, کیا جا رہا ہے, کچھ اضافی گریوی بھی تو ہوتی ہے نا. یہاں گریوی کا سسٹم نہیں ہے میرا خیال ہے, جیسے کراچی پنجاب میں کھانے کے بعد گریوی بھی ملتی ہے نا, یہاں ہوٹلوں میں ملتی ہے گریوی نہیں ملتی. بس اسی وجہ سے تو نہیں رکھ رہے نفلی روزے آپ لوگ. کہتے ہیں جب اللہ یہاں گریوی نہیں ملتی تو ہم اللہ کو گریوی کیوں دیں. تو گریوی کا سسٹم ہونا چاہیے یہاں پہ. تو یہ لفظ آیا غریبی سے, ہوتا ہی یہ تھا کہ غریب آدمی کے پاس, بیچارے کے پاس
تھوڑے سے پیسے تھے, اس نے کھانا کھا لیا, پیٹ بھرا نہیں, تھوڑی سی روٹی بچ گئی, تو غریبی میں اس کو اس کی تھوڑی سی نہاری اور ڈال کے دے دی. وہ ایسا, ایک تو غریبی سے غریبی بن گئی وہ, اور اب وہ تمام پورے ملک میں رائج ہو گئی ہے وہ. اب مالدار آدمی بھی غریبی پہلے کھا رہا ہوتا ہے, پلیٹ بعد میں منگوا رہا ہوتا ہے. تو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, اللہ کہتے ہیں اس کے لیے کوشش بھی کرے. یہ تیسری شرط ہو گئی, کوشش بھی وہ جو اللہ رسول. تو آپ نے یہ تو اللہ نے فرائض ہمیں بتا دیے, یہ ہم نے کرنے, اور کچھ کام اللہ نے حکم دیا نہیں کرنے. دیکھو اسلام کا حکم ہے, مجھے بتاؤ رشتہ داری توڑنا یا رشتہ داری جوڑنا؟ جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ انڈیویجولی زندگی گزارتے ہیں, کہہ رہے یار میں اخپل طریقے سے بس میں میری زندگی میری لائف, کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا, یہ اسلام کا نہیں ہے. یہ کوئی لبرل آدمی جو مذہب کو نہ مانے اس پہ سوٹ کرتی ہیں یہ باتیں. آپ کو یہ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں. اللہ میاں نے بتایا کہ دیکھو تمہارے بہت سارے رشتے ہیں, یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جیسے نماز فرض ہے ایسے ان رشتوں کو جوڑنا بھی بولو فرض, ان سے بنا کے رکھنی آپ. وہ رشتے کیا ہیں؟ اللہ میاں نے سب سے پہلے رشتہ بیان کیا باپ اور ماں کا. ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے نا. وہ کیسے حق اللہ نے بیان کیا کہ قرآن میں حدیث میں آتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ذلت سے اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے, ان کے سامنے اونچی آواز سے بات بولو نہیں کرنا. بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے, ان کو گھر سے نہیں نکالنا. حدیث میں آتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے بڑھاپے میں ملے اور اس نے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہیں کر لی. اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا آیا تھا اور اس نالائق نے وہ آپشن ضائع کر دیا. تو صرف عید بقرعید پہ آپ کو ماں باپ سے ملنے کا حکم نہیں ہے, آپ نے سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے اپنے ماں باپ کی کیئر بولو کرنی ہے. اور اللہ نے کہا کہ جب بھی اضافی خرچ ہوگا نا تمہارا, اضافی, ایک تو واجب خرچ ہے, جب بھی اضافی ہے تو اس کی ابتدا بھی والدین سے ہونی چاہیے. تو اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو اس میں سے اپنے والدین کے لیے الگ سے کچھ حصہ ہر مہینے نکال کے بولو نا رکھا کریں, بجائے اس کے کہ ابا کی وراثت پہ نظریں رکھیں, ابا کو پیسے الٹا دیا کریں. کسی حدیث میں نہیں ہے تیرے باپ کا مال تیرا ہے, یہ صحیح حدیث ہے تیرا مال اور تو بھی تیرے باپ کا ہے, یہ حدیث ہے. حال الٹا ہو رہا ہے, ابا پتہ نہیں کب مریں گے اور میں ان سے مجھے معاذ اللہ پیسے ملیں گے, یہ غلط ہے. آپ بولو بھائی یہ تو موت کے بعد اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, دنیا میں کیا ہے بھائی, یہ جو کچھ ہے ابا کس کا ہے, یہ آپ کا ہے. تو باپ اور ماں کا بہت بڑا حق ہے اسلام میں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے اللہ نے ماں کی گود میں ان کو قوت گویائی دی نا, تو ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ نے کیا کہا, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا, مجھے کتاب والا بنایا, اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے جا رہے ہیں. تو کیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو قرآن نے ان کے بارے میں کیا فرمایا, وہ کیا ہے, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ, ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. تو پیغمبروں نے جتنی تاکید سے باپ اور ماں کا حق بیان کیا ہے اتنی تاکید سے کسی اور کا حق بیان نہیں کیا. آج کلائنٹ کی ویلیو, دوست کی ویلیو زیادہ ہے, اپنے گرل فرینڈ کی اور دیگر رشتوں کی ویلیو زیادہ ہے, ابا اماں اور کی ویلیو کیا ہو گئی ہے, کم ہو گئی. میں اکثر ایئر ہوسٹس کی مثال دیتا ہوں. ایئر ہوسٹس کو جب آپ جہاز میں بلائیں, کبھی اس کے چہرے پہ غصہ نہیں ہوتا, 20 دفعہ پانی مانگے 20 دفعہ آپ کو پانی لا کے پلائے گی, کچھ پوچھنا ہو سوری کر کے چلی جائے گی یا اچھا سا جواب دے دے گی, اس پہ غصہ اس کو بالکل بھی نہیں آتا. جیسے ہی بٹن دبائیں گے نا فوراً آ جائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ ایٹیٹیوڈ آپ کے اپنے ابا کے ساتھ اور اماں کے ساتھ ہونے چاہیے. دیکھو ایئر ہوسٹس نماز پڑھ رہی ہو, اسلام نے اس کو حکم دیا کہ کوئی گھنٹی بجائے نماز توڑ کے جواب دو, دیا. لیکن باپ اور ماں میں سے کسی نے آپ کو پکارا تو حکم کیا ہے, نفلی نماز ہے, نفلی نماز کو کیا حکم ہے, توڑ کے ان کی پکار کا جواب. تو یار آپ کو تو ایئر ہوسٹس سے زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے نا ابا اماں کے سامنے. لیکن یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں جائے گی اس پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں گے, اماں بھی بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہو جائیں گی, سوائے وہ ایئر ہوسٹس جو میرا بیان سن رہی ہیں
ان کے علاوہ کوئی بھی ابا اما کی پکار کا جواب نہیں. اور اگر ایک دفعہ جواب دے دیا دوسری دفعہ تو تیسری دفعہ میں دھتکار کے جواب دیں گے کہ کیوں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے. ایسے موقع پہ مجھے ایک واقعہ بڑا زبردست یاد آتا ہے کہ ایک بوڑھا باپ جو ہے نا, بڑھاپے میں انسان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا, تو بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ دیوار پر نا کوا آ کے بیٹھا. تو چھوٹے بچے سے اپنے بیٹے سے جوان بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے بولا کہ ابا کوا ہے. اب بوڑھا آدمی دماغ کام نہیں کر رہا, تھوڑی دیر پھر بھول گیا بیچارہ کہ ابا یہ کیا ہے, بیٹا یہ کیا ہے. پھر اس نے بولا ابا کوا ہے. تیسری دفعہ میں بیٹے کو غصہ آ گیا, جیسے کہ آج کل کی ینگ جنریشن کو غصہ آ جاتا ہے. بولا ابا کیا فضول میں آپ سوال کی رٹ لگا کے رکھی, بول تو دیا, کیا سنتے نہیں ہو کیا؟ تو باپ کو نے ایک پرانا واقعہ یاد آیا. اور ماں باپ اللہ نے ایسے ہی بنائے ہیں. باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے یاد ہے 10 دفعہ تو نے بچپن میں مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے, اور میں 10 دفعہ میں نے تجھے ہنس کے جواب دیا تھا, ایک دفعہ بھی میری پیشانی پہ لکیریں نہیں آئی تھی. کتنا بچے سوال پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے, کیسی خدمت کرتے ہیں ماں باپ. یہی بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بوڑھے ماں باپ کی باتیں الٹی بھی لگتی ہیں, ان کا روک ٹوک بھی بری لگتی ہے. تو بھائی آپ دنیا میں تو اس پہ کوئی قانون نہیں ہے, آپ باپ کو رکھو نہ رکھو, کوئی کہیں بھی نہیں پوچھتا. لیکن جس نے پیدا کیا ہے نا وہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں دی تھی, تو ان کے سامنے چیخ کر بولا کیوں؟ اگر آپ نے چیخ لی تو توبہ استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو. مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان تکونوا صالحین, اگر غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ نہیں کہ مایوس ہو جائے انسان, لیکن آپ کو میرے بھائی اللہ کی نظر میں یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ بولو نا بڑا جرم ہے. تو اللہ نے یہ بھی حکم دیا, رشتہ داری کیا کرنی ہے, ماں باپ کے بعد بھائی بہنوں کا حق ہے. سمجھتے ہو؟ بھائیوں کی بھائی سے بات نہیں ہو رہی, اچھا بھائی بہنوں میں رابطہ بھی کرنا ہے, سلام دعا بھی رکھنی ہے, اور اگر آپ کے بھائی بہنوں میں کوئی غریب ہے تو اس کے ساتھ مالی تعاون بھی کرنا ہے. اب آپ کہیں گے یار میں اتنی مشکل سے آپ پیسے کما رہا ہوں, میں خود رکھوں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا, کبھی بھی کم نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کے حکم ہے. لا تقربوا الزنا, اللہ نے فرمایا زنا کے قریب مت پھٹکو, آپ نکاح کرو, بر وقت شادی کرو. بھائی ما طاب لکم من النساء, اللہ کہتے ہیں جو تمہیں پسند آئے اس سے نکاح کر لو. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں. میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی. کیا خیال ہے بھائی, نفرت ہو رہی ہے, بری لگ رہی ہے, شادی کر لی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو محبت ہونا تو یہ تو نیچرل ہے, خود بخود آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے انسان کو. جب مرد بنا ہے تو عورت کی طرف اٹریکشن ہوگی, اور یہ تو اللہ کی نعمت ہے میں کہتا ہوں اس زمانے میں کہ آدمی ہو کے اور لیڈیز پسند آ رہی ہے اس کو, اور لیڈیز ہو کے آدمی پسند آ رہا ہے. ورنہ آج کل جو قوانین دنیا میں بن رہے ہیں, وسیم کو ستار پسند آ رہا ہے اور خاتون کو خاتون. یہ تو اس سے تو لوگ آگے بتا رہے ہوتے ہیں نا والدین کہ میرا بیٹا کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا. میں کہتا ہوں اس کے پاؤں دھو کے پیو یار, لڑکی کا عشق ہوا اس کو بھائی, اتنا نیک آدمی ہے. ورنہ ابھی جو دنیا جس طرف جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں آپ کی بہو میل ہی کہیں نکلنا ہے کہیں. ہاں کوئی میل بہو آ گئی آپ کے گھر میں, کچھ بھروسہ نہیں ہے جی. تو اللہ میاں نے اس میں ماں باپ رکاوٹ نہ ڈالیں اولاد کے لیے. بیٹی کہتی ہے ابا مجھے وہ پسند آئے, ابا ایک دم غیرت کا مسئلہ نہ بنائے. ابا کہیں کوئی بات نہیں بیٹا, اگر وہ انسان کا بچہ ہمیں لگا کہ انسان کا بچہ ہے وہ, تو ہم کیا کریں گے, تمہاری شادی اس سے کر دیں گے. اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں. تو یہ بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہے, یہ ملکی قوانین کے بھی خلاف ہے, اور اللہ رسول کے قانون کے بھی کیا ہے, خلاف ہے نا. تو ان کی حوصلہ افزائی کریں اس میں. لن تر للمتحابین مثل النکاح, نبی نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نظام کو پسند نہیں کیا, نکاح کے نظام کو. تو نکاح تو پیغمبروں کی سنت ہے. تو 3 باتیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. چوتھی بات وَهُوَ مُؤْمِنٌ, آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اچھے کام بھی کرو اور عقیدہ کیا ہو, ایک اللہ کو مانتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل, آخری نبی ہونے کے قائل, اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر ہیں ان سب پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ عقیدے قتل کے فیصلے ہو جاتے ہیں,
جب جج کے سامنے کوئی گواہی لے کے جاتا ہے کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو جج گواہوں سے رابطہ کر کے اس کو سزا دیتا ہے یا سائنسدانوں سے رابطہ کرتا ہے کہ سائنس سے ثابت کرو؟ بہت مشکل ہے یار. ہر چیز میں سائنس کو تھوڑی داخل کیا جائے گا. سچے آدمی کی گواہی کا اعتبار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر چیز تھوڑی. ہاں کوئی ایسی چیز ہے جس کا میڈیکل سائنس سے تعلق ہو, پھر ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جائے گا کہ میڈیکلی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تو ممکن ہی نہیں ہے. تو بہت سی چیزیں غیب کی ہیں, برزخ کی زندگی ہم نے دیکھی نہیں ہے, ہم نے نام مر کے دیکھا ہے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو سائنس نہ اس کی نفی کر سکتی ہے نہ اس کا دعویٰ کر سکتی ہے. سائنس یہاں تک پہنچی نہیں ہے, اس کے اپروچ سے یہ بالا تر ہے یہ چیزیں. تو پیغمبروں نے ہمیں بتایا, تمام پیغمبروں نے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, سب میں ہے کہ بھائی موت کے بعد ختم نہیں ہوتے, ایک جہاں سے دوسرے جہان میں آپ ٹرانسفر ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ اسی میں جان ڈال کے دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ جس خدا نے پہلی دفعہ پیدا کیا, منہا خلقناکم, اسی مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا, وفیہا نعیدکم, اسی میں دوبارہ مٹی کر دیتے ہیں. دو قدرت تم نے ہماری دیکھ لی. ومنہا نخرجکم, ونس ایک دفعہ پھر ہم تمہیں اسی ریورس کر کے کیا کر دیں گے, دوبارہ انسان بنا کے کھڑا کر دیں گے ہم تمہیں. تو یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. تو ہم نے سویڈن میں زندگی ان اصولوں کو سامنے رکھ کر گزارنی ہے. اور کبھی بھی دیکھو, کوئی بھی ایسا شخص جو دہشت گردی کی بات کرتا ہو, وائلیشن پھیلانے کی کوشش کر رہا ہو, ملکی قوانین کے خلاف اسلام کا لیبل لگا کے جا رہا ہو, کبھی بھی ایسے شخص کو آپ نے پروموٹ نہیں کرنا. اس کا لیبل اس میں بڑے اچھے اچھے لگے ہوتے ہیں, لیکن ان فیوچر اسلام کو اس میں فائدے کے بجائے نقصان ہے. آپ یہاں ملکی قوانین کو فالو کریں گے, آپ یہاں کی گورنمنٹ کو یہ جب تک ثابت نہیں کر دیتے, آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم آپ کے ملک کے, آپ کے شہریوں سے بھی زیادہ اچھے شہری ہیں. اس وقت تک آپ نہ یہاں اسلام کو باقی رکھ سکتے ہیں, نہ آپ یہاں دنیاوی ترقی کر سکتے ہیں, نہ اخروی ترقی کر سکتے ہیں. ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی تحریک چلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ انتشار پھیلانا شروع کر دیتی ہے. لیبل سب کے پاس ہوتے ہیں, حدیثیں بھی, آیتیں بھی, سب آج کل جو ہے نا ریفرنسز سب کے پاس ہیں, لیکن علم کی گہرائی نہیں ہے, عمق نہیں ہے. تبھی تو حدیث میں آتا ہے رب حامل فقہ غیر فقیہ, بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو کوئی بھی آپ کو کسی بھی ریاست کے خلاف لے کے جا رہا ہے, ملک کے قوانین کے خلاف لے جانے کی کوشش کر رہا ہے, تو سمجھ لو کہ یہ آپ کا دوست نہیں ہے بلکہ آپ کا دشمن ہے, فیوچر میں آپ کو نقصان پہنچائے گا. تو آپ نے یہاں ایسے اچھے بچوں کی طرح رہنا ہے کہ یہاں کے جو اوریجنل لوگ ہیں, جہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, وہ یہ کہیں کہ یار یہ لوگ ہماری کنٹری کے لیے ہم سے بھی زیادہ مفید لوگ ہیں. سمجھتے ہو؟ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. ناروے میں میں نے جب بیان کیا نا, تو جمعے کی نماز کی بات آئی کہ یار جمعے کی اجازت نہیں مل رہی, تو میں نے ان سے کہا بھائی آپ اپنے باس کو یہ کہہ دیا کرو کہ میں 1 گھنٹے کی چھٹی چاہیے مجھے, ایکسٹرا میں 2 گھنٹے لگاؤں گا اضافی. تو تمیز سے بھی کام ہو سکتا ہے نا. اب آپ نے باس کو کہہ دیا بھائی ہمارے مذہب میں جمعہ ہے, تیری ایسی کی تیسی روک کے تو دکھاتے ہیں, یہ اسٹائل ہے, تو وہ تو جمعہ کیا باقی بھی نمازوں پہ پابندی لگائے گا, بلکہ وہ آئندہ یہ قانون کہ مسلمان کو رکھنا ہی نہیں ہے. میں نے ان سے کہا یار آپ کا باس ہے, آپ کو وہ تنخواہ دے رہا ہے, آپ اس کی فیکٹری میں ہو, آپ عزت آپ جتنے مرزا غالب سے جو اردو میں ہے نا نور چشمی وشمی کے انگلش میں یا فرینچ میں یا ناروے میں ترجمہ کروا لو, اور اس کو ایک تمیز سے خط لکھو. آپ بولو کہ بھائی تو مجھے 1 گھنٹے کی یا آدھے گھنٹے میں بھی جمعہ ہو جاتا ہے, چھٹی دے دے, اور میں اس کے بدلے میں فری میں 1 گھنٹہ اضافی دوں گا. تو میں نے کہا دے گا انشاءاللہ. تو اس پہ مجھے ایک صاحب نے واقعہ سنا ہے کہ ہم نے ایسا ہی کیا. تو ہم نے کیا کیا کہ جب ہم نے اپلیکیشن لکھی کہ ہمیں جمعے کے لیے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ دیا جائے, تو وہ گورا جو تھا نا ناروے کا, اس نے سروے کیا, اس نے کہا کہ یار لوگ سگریٹ پینے کے لیے آدھے گھنٹے کی چھٹی لیتے ہیں ہم سے, اور یہاں جتنے لوگ مسلمان ہیں یہ سگریٹ نہیں پیتے. ہم نے یہ وہ نہیں پیتے ہوں گے, مجھے آپ لوگ کا نہیں پتا کون کیا کیا پی رہا ہے. تو امیج اچھا گیا نا اس کے سامنے, اچھا امیج گیا. تو ظاہر ہے جو سگریٹ پی رہا ہے یا کوئی نشہ کر رہا ہے وہ کمپنی کے لیے اتنا مفید ثابت نہیں ہو سکتا. اس کو تو ہر تھوڑی دیر میں کچھ نہ کچھ چاہیے, اس کو نہیں ملے گا وہ کچھ بھی کر دے گا. تو آپ اگر شراب نہیں پیو گے, آپ یہاں ایک دوسرے کا احترام کرو گے, ملکی قوانین کا احترام کرو گے, آپ کو اگر مذہبی کوئی پرمیشن چاہیے تو آپ عزت کے ساتھ ان کو ایک لیٹر لکھو کہ کائنڈلی آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا آپ کے جو ہے, اور اس کے بدلہ ہم آپ کو اس صورت میں دیں گے. تو وہ سمجھ جائیں گے واقعی یہ مذہب کو فالو کرنے کے لیے یہ ہم سے چھٹی لے رہے ہیں, یہ ڈنڈی مارنے کے لیے چھٹی ہم سے نہیں لے رہے. بعض دفعہ لیبل جمعے کا لگا ہوتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے
سٹا پینا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہو نا. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو ہمارا ہدف اصل کیا ہے؟ جو آخرت ہے. تو اس کو سامنے رکھ کر بھائی زندگی گزاریں. اللہ کے حقوق بھی ادا کریں, مخلوق کے حقوق بھی ادا کریں, ریاست کے حقوق بھی ادا کریں, اور اپنے حقوق بھی ادا کریں. اپنے حقوق میں یہ کہ انسان نشہ نہ کرے, اس سے آپ کی باڈی کیا ہوگی؟ خراب. ہمارے نبی نے تو ایسی عبادت پہ پابندی لگا دی جس سے ہماری صحت خراب ہو. کیوں؟ آپ نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا, تم پہ تمہاری جان کا بھی حق ہے. تو اپنے بھی حقوق, اللہ کے بھی حقوق, اللہ کے رسول کے بھی حقوق, رشتہ داروں کے بھی حقوق, یہ سارے حقوق ادا کریں گے تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ آخرت میں بھی کامیاب اور دنیا میں.